وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 152 حصہ چہارم، درس نمبر 129. آج کا موضوع کیا ہم ناشکر انسان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 152. فاذکرونی، پس تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی، میرا شکر ادا کیا کرو، ولا تکفرونی، اور میری ناشکری نہ کرو. سامعین کرام، شکر گزاری اور ناشکری یہی ہمارا موضوع ہے، اور اسی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں، جہاں تک میں دیکھتا ہوں نا، لیکن یہ ساری بات کرنے سے پہلے میں آپ سے یہ کہوں کہ دیکھیں، میں آپ سے مخاطب ہوں. میں یہ بار بار یہ بات آپ کو کہتا ہوں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ایک درس کو یا ایک بیان کرنے والے کو کے بیان کو ہم رسمی طور پہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ درس بیان کر رہا ہے، قرآن کی تفسیریں ہم سن لیتے ہیں، اور بس یہ سننے تک ہمارا کام محدود ہو رہتا ہے. یا ایک روایتی طور پہ جو آپ مثال کے طور پہ ایک مسجد میں درس ہو رہا ہے، عام طور پہ یعنی خواتین تو کم ہوتی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کے جو خاوند ہو آپ میں سے بعض کے، تو وہ مسجد میں درس میں بیٹھتے ہوں، تو وہ ایک روایتی طور پہ ہوتا ہے. اور میں اس کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ میں غیر روایتی طور پہ آپ سے میں بات چیت کر رہا ہوں، اور قرآن کو ہم اصل میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل تو دیکھیں سمجھ ہے نا، اور قرآن کے مدعا کو ہم سمجھ لیں، اپنی کامیابی اور ناکامی کی شرائط کو جان لیں، تو یہ میرے خیال سے ہمارے لیے بہتر ہوگا. اصل میں تو ہم اپنی فلاح اور ناکامی جو ہے وہ ہم نے دنیا تک محدود کر رکھی ہے، اور ہم مجھے کہنے دیں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں. دنیا دار، صرف دنیا کے چاہنے والے ہیں. آخرت کے بارے میں نہ ہماری کوئی سمجھ ہے، نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں، نہ یقین ہے، نہ یقین کرنا چاہتے ہیں. تو یہ باتیں بڑی مشکل ہو جاتی ہیں. بہرحال قرآن تو نصیحت ہے متقین کے لیے، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. ہم نے ابھی سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھا تھا کہ ہدل للمتقین، ہدایت متقین کے لیے ہے. جو متقین نہیں ہیں ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے. تو بہرحال
یعنی یہ بات چیت ہے. بہرحال ہم شکر گزاری کی بات کر رہے تھے، اور میں نے گزشتہ سبق میں یہ آپ کو کہا تھا کہ اس وقت دنیا میں تھوڑے سے شکر گزار لوگ ہیں اور ایک کثیر تعداد ناشکروں کی سی ہے. تو یہ ہم نے دیکھنا ہوگا شکر گزاری کسے کہتے ہیں، ناشکری کسے کہتے ہیں. نعمت کا غلط استعمال ناشکری کہلاتا ہے. نعمت کو ضائع کر دینا اور اس سے صحیح کام نہ لینا یہ ناشکری ہے، ناقدری ہے. یہ بات نوٹ کر لے. جہاں تک یہ زندگی کا تعلق ہے اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں یا جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، دیکھیں یہ ایک دنیا میں اس وقت ہم ایک پلانٹ پہ ہیں، ایک سیارہ ہے جس کو ہم زمین کہتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی زمینیں ہیں، زہرہ ہے، مشتری ہے. وہ تو ستارے نہیں ہیں، وہ ہماری طرح زمینیں ہیں. چاند ہے ہمارا قریبی جو سیارہ ہے، چاند ہے، لیکن اس پہ زندگی نہیں ہے اور نہ زندگی کے اسباب ہیں. یہ صرف آج تک انسان یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے رہنے کے قابل بنایا ہے اور اس میں زندگی کی بقا کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں. مٹی سے اللہ تعالیٰ دیکھیں کیا کیا چیزیں بنا رہے ہیں. بہرحال اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں یہ نقطہ کہ میں کیوں ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے، میں کون ہوں، میں کیوں ہوں، میں نے کرنا کیا ہے، میں نے جانا کہاں ہے. اب یہ تمام سوالات، اس کے جوابات تو ہم تلاش نہیں کرتے عام طور پہ. آپ دیکھ لیں، خود ہی سوچ لیں، میں کون ہوں، کس کا ہوں، کس نے بنایا مجھے، کس لیے بنانا ہے، کس لیے بنایا ہے، اور میں نے کرنا کیا ہے. دیکھیں انسان سے پوچھا جائے گا. باقی تو جو مخلوقات ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہ مجبور محاذ ہیں، ان سے پوچھ گچھ نہیں ہے، عذاب و ثواب نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. بکرا تھا، صحت مند بکرا تھا، بڑا اچھا، آپ نے ذبح کر لیا، بات ختم ہو گئی. دمبا ذبح کر لیا، بات ختم ہو گئی. گائے تھی، آپ نے اس کا دودھ کھا پی لیا، گوشت کھا پی لیا، اس سے کام لے لیا جسمانی، بات ختم ہو گئی. وہ یعنی جو بھی تھی بس وہ بات ختم ہو گئی. لیکن میں، آپ، یہ ہماری بات ختم نہیں ہوتی. یہ بات ہے. ہمیں تو یعنی ہمارا تو یقین یہی ہے کہ بس یہی زندگی ہے. کافروں کا بھی یہی ماننا تھا اور اب بھی یہی ماننا ہے کہ بس یہی زندگی ہے. آپ سب دیکھیں تقریباً دنیا کی اکثریت جو ہے وہ دنیا کے لیے زندگی گزار رہی ہے اور دنیا ہی کی کامیابی کو اس نے اصل کامیابی سمجھ لیا ہے. تو بس اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی دنیا ہے، اسی میں ہم نے رہنا ہے اور یہی ہماری کامیابی بھی ہے اور ناکامی بھی ہے. اور دیکھیں میں جو گھر میں بیٹھے ہوئے خاتون خانہ ہیں یا ان کا میاں ہے، ویسی میں بات کر رہا ہوں سمجھ کے لیے. کوئی ایسی وہ مجھے پرخاش نہیں ہے کسی سے بھی، لیکن بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہم کھاتے پیتے رہیں اور کپڑے پہنتے رہیں اور کھابے کھاتے رہیں اور اچھا گھر ہو، اچھا کھانا ہو، اچھا رہنا ہو، اور بس اسی میں ہم خوش ہیں. یہ تقریبات ہو رہی ہیں، بعض اوقات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے تقریبات ہو رہی ہیں، کسی نہ کسی بہانے کوئی تقریب کر لیتے ہیں اور کھابے کھا لیتے ہیں، کپڑے پہن لیتے ہیں، اور یہ وہ تو یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے سامعین کرام. اس کو آپ نے سوچنا بھی ہوگا اور سمجھنا بھی ہوگا. دراصل ہم اللہ کی ناشکری میں مصروف ہیں. اللہ کو بھلا کے، اللہ کی یاد کو بھلا کے اللہ کی ناشکری میں مصروف ہے. یہ ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اس پہ آپ کوئی بات نہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں تو ایسا نہیں ہوں تو بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح ہوں گے، لیکن یہ حساب کتاب تو اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا نا، میں تو نہیں لے رہا. اللہ آپ سے لے گا، اللہ آپ سے پوچھے گا. اور دیکھیں قبر میں جب مردے کو رکھا کرتے ہیں نا تو ان سے جو 3 سوالات ہوتے ہیں وہ بھی اسی شکر گزاری کے بارے میں ہوتے ہیں.
انسان کا جو شکر گزار بندہ ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا رب کون ہے اور اس نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے اور اس نے جانا کہاں ہے اور اس کا راستہ کون سا ہے، دین راستہ کون سا ہے، اور اس کے سامنے رول ماڈل کون سا ہے۔ یہ 3 سوالات قبر میں سب سے پہلے پوچھے جائیں گے۔ ما ربک، من ربک، ما دینک، ومن نبیک۔ دیکھیں میں آپ سے یعنی سادہ سے الفاظ میں بات کر رہا ہوں۔ سادہ مطلب یہ ہے کہ میں زیادہ آپ کو علمی باتیں یہ نہیں کرنا چاہتا، میں آپ سے سادہ سی باتیں۔ اور یہ جو میں نے آپ کو حدیث بیان کی یہ تو عام آپ نے سنی ہوگی، اور کتنی مرتبہ شاید سنی ہو کہ بھئی 3 باتیں ہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو بنیادی تعلق ہے۔ اگر آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا، آپ اپنے نبی کو نہیں پہچانتے، آپ کا دین، آپ اپنے دین سے واقف نہیں ہیں، اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ان تینوں سوالات کے جوابات آج ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اصل میں ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا۔ اپنی حقیقت پر تو ہمارا یقین ہی نہیں ہے، اور نہ ہم یقین کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی باطن پر کسی کا نہ یقین ہے نہ کرنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر اس نے باطن پہ یقین کر لیا تو اس کی زندگی کو تو پھر چینج کرنا، ترجیحات کو پھر اس کو چینج کرنا پڑے گا۔ اس کی حقیقت، انسان کی حقیقت تو باطن ہے، اور اس کی ترجیح بھی پھر باطن ہونی پڑے گی، اور وہ ہم کرنا نہیں چاہتے۔ اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ قرآن میں کس کی دلچسپی ہے آپ مجھے بتائیں؟ قرآن میں دلچسپی نہیں ہے، قرآن کو لوگ سننا ہی نہیں چاہتے۔ ہاں، قصے، کہانیاں اور واقعات، قصے، اس کے لوگ شائق ہیں، اور بس فضائل بیان کر لو اور عجائب و غرائب بیان کر لو، کشف و کرامات کا بیان کر لو، تو لوگ وہ کہتے ہیں، تیار ہوتے ہیں نعرے لگانے کے لیے، پھر سبحان اللہ اور اللہ اکبر اور یہ وہ، اسی پہ آپ لوگ جوش میں آتے ہیں۔ اور جو حقیقت ہے ہم نے اس سے آنکھیں چرائی بھی ہیں۔ 3 میں آپ کو باتیں بتا رہا تھا۔ قبر میں جو 3 سوالات ہیں وہ آج بھی ہم نہیں جانتے، تو آپ قبر میں پھر کیا جواب دیں گے؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی کوئی قبر کی زندگی نہیں ہے، ہم نے نہیں جانا قبر میں، ہم مر گئے تو بس مٹی اور مٹی بن کے ختم ہو جائیں گے۔ عام طور پہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما کننا بمبعوثین، او کما قال۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ بس یہی زندگی ہے، جی رہے ہیں مر رہے ہیں، نموت و نحیا، مر رہے ہیں جی رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں۔ میں یعنی شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ آج یہ مسلمانوں کا معاشرہ اس بات پر اس کا اتفاق ہے، اس آیت پہ، کہ بس یہی زندگی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے خیالات کو دیکھ لیں، اپنے حالات کو دیکھ لیں، اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، اپنے باہر کو دیکھ لیں، بس یہی دنیا ہے، اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ یہ ہمارا پکا ایمان اور یہ عقیدہ ہے۔ دیکھیں، عقیدہ وہ جو آپ مانیں، وہ نہیں جو آپ زبان سے کہیں۔ عقیدہ وہ ہوتا ہے جسے آپ ذہن سے تسلیم کریں۔ ہمیں تو بس یہ عام طور پہ مطلب ایک غلط فہمی سی ہے نا کہ ہم مسلمان ہیں۔ بہرحال شکر گزاری پہ میں بات کر رہا تھا سامعین کرام، تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نعمتوں کو ضائع کرنے والے ہیں، نعمتوں کی ناقدری کرنے والے ہیں، اور جو بھی نعمت کو ضائع کرے گا تو وہ نقصان میں رہے گا۔ ناشکری یہاں ہے نا، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کرو، ناقدری نہ کرو۔ اور دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی شکر گزاری کی بات کی ہے اور ناقدری کی بھی بات کی ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر۔ ان لوگوں نے اللہ کی جس طرح قدر کا حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا۔ اور ایک تو یہ ہے کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا
اللہ کی نعمتوں کا یا اللہ کا حق ادا، اس کی قدر ہم پہچان ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کی ذات ہمارے وہم و گمان سے بالا ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمارے بس میں جو ہے وہ تو ہم کریں۔ ہمارے بس میں اتنا تو ضرور ہے کہ جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، جو مال و جان ہے، جو وقت ہے، جو بھی ہے، جو بھی صلاحیت ہے، اس کو ہم ضائع نہ کریں۔ اس وقت اگر آپ مجھے کہنے دیں تو میں یہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ زندگی کو ضائع کرنے میں ہمارا نمبر 1 ہے، کیونکہ میں تو مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اور مسلمان تو وہ قوم ہے جو دعوی ایمان کرتی ہے، جو کہ کلمہ شہادت پڑھتی ہے، لیکن زندگی کو ضائع کرنے میں ہمارا نمبر 1 ہے، نمبر 1 اس پہ۔ دیکھیں باقی لوگ تو جو بھی ہیں اس کا تو ہم تذکرہ نہیں کر رہے، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کر رہا ہوں۔ زندگی کو یعنی جو نعمتیں ہیں استعمال نہیں کر رہے، صحیح استعمال نہیں کر رہے۔ مال و جان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا مختار بنایا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ آزمائش ہے۔ مال و جان کا اختیار تو ہے نا، آپ کو اپنے جسم پہ تصرف کا اختیار ہے کہ نہیں ہے، یہ آپ بتائیں۔ آپ کو اپنے وقت پہ یعنی وقت کا استعمال آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آپ دیکھ لیں، آپ موبائل لے کے بیٹھتے ہیں تو بس دیکھتے چلے جاتے ہیں، اپنی اپنی پسند کے موضوعات ہر ایک دیکھتا ہے، کیونکہ ہر چیز مہیا ہے انٹرنیٹ پہ، آپ کے ٹچ موبائل پہ، تو اس میں آپ پھر وقت کے ضیاع کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ وقت جو ہے یہ ایک قیمتی شے ہے، ایک نعمت ہے، وقت، مہلت، وقت۔ اب اس کو ہم ضائع کرنے پہ تلے میں۔ آپ دیکھ لیں، اپنے مشاغل کو دیکھ لیں، اکثر ہمارے جو مشاغل ہیں، جو مشغلے ہیں، وہ وقت کو ضائع کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ آپ بیٹھ کے لوڈو کھیل لیں، شطرنج کھیل لیں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کہیں خوابوں کے لیے جا رہے ہیں، کبھی سیروں کے لیے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو مقصد بنا لینا، ہر سال چھٹیوں پہ چلے جانا، ہر ہفتے چھٹی گزارنا اور کچھ کام ہی نہ کرنا، تو یہ تو اسلام کا مزاج نہیں ہے سامنے کا۔ اسلام کا مزاج تو محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انکا یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، اپنے رب کی طرف جانے کی کوشش کرتے رہتے ہو، اگر تم ایسا کرو گے فملاقی، پس تم یہ بات یقین رکھو اس بات پہ کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان کی کامیابی مشقت میں ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، مشقت میں پیدا کیا ہے۔ تو جاہدوا فی اللہ حق جہاد، محنت کرو اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، جیسے کہ محنت ہے اس کے راستے پر چلنے کا جو حق ہے وہ تم ادا کرو۔ یہ ساری زندگی جو ہے یہ ایک سفر ہے، یہ ہماری منزل اللہ ہے، راستہ اللہ کا ہے۔ اور ہر نماز میں آپ دیکھیں، آپ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، لیکن وہ جو سیدھا راستہ ہے اس پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی ہر نماز میں آپ ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا صراط المستقیم۔ لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ نہ تو بندگی کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ سے آپ کی کوئی توقع ہے، اور نہ اللہ کے راستے پر، نہ اللہ کا راستہ آپ کو درکار ہے۔ آپ کا راستہ تو آپ کی خواہشات ہیں۔ آپ دیکھ لیں، عام طور پہ ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، غیر اللہ کی مرضی سے نہیں، اپنی مرضی سے ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ باتیں پھر ذرا مختلف ہو جاتی ہیں سامنے کرام۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ پھر مختلف ہونا شروع ہوتی ہیں، تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا۔ دیکھیں آیت ہم پڑھ رہے ہیں وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، تم میری شکر گزاری میں وقت گزارو، میری ناشکری میں وقت نہ گزارو۔
بہرحال یہ ہم نے اور آپ نے دیکھنا ہوگا. آگے تھوڑا سا ہم سبق پڑھتے ہیں. سامعین کرام، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب یہاں دیکھیں مخاطب کون ہیں؟ ایمان والے مخاطب ہیں. اور یہ آیات جب شروع ہوئی ہیں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ یہ مضمون اب اس کے مخاطب جو ہیں مومنین ہیں. اور یہ میں آپ کو تھوڑا میں نے بتایا بھی ہے آپ کو، لیکن اجمالی طور پہ میں دوبارہ بتاؤں آپ کو کہ اب جو مضمون آ رہا ہے اس کے مخاطب براہ راست مسلمان ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا، یہاں سے تھوڑا سا یعنی جو یہ خطاب ہے یہ ہم سے ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، تو مومنوں سے خطاب ہے. اور دیکھیں قرآن یہ مضمون جو اب شروع ہو رہا ہے نا، اس میں یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، تم نہ کہو جو قتل کر دیے جائیں اللہ کی راہ میں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن وہ تمہیں شعور نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو دوسری آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، میں تمہیں ضرور آزماؤں گا خوف سے، بھوک سے، اموال اور مال اور جان کی کمی سے، میووں کی کمی سے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور آپ بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو. جب ان کے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. تو ان پہ شاباش ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمتیں ہیں اور یہ ہدایت پانے والے ہیں. تو سامعین کرام ایک بات اگر میں آپ سے کہوں اور اگر آپ اسے یاد رکھیں تو بہتر ہوگا. دیکھیں اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. ہماری کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے اللہ ہی کو طے کرنا ہے اور اللہ ہی نے کیا ہے. کامیابی کیسے حاصل ہوگی، کس طریقے سے حاصل ہوگی، وہ ہم نے جاننا ہے اللہ سے. اب اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو چھپا کے رکھ دیا ہے. جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں صبر میں اور نماز میں، انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے. اچھا، پھر اللہ کی راہ میں جان دینے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کو قرار دیا ہے. پھر آپ آیت نمبر 155 جو پڑھیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کامیابی ہے وہ امتحان میں رکھ دی ہے. امتحان دو گے تو کامیاب ہوگے. اگر تم کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تم میں شاباش دے گا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. ہمارے ذہن میں جو کامیابی کا تصور ہے ایک تو وہ بہت مختلف ہے اس تصور سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں سکھاتا ہے یا بتاتا ہے. اور بہت سے یعنی زمین اور آسمان کا فرق ہے ہمارے سوچ میں اور اللہ کی جو مراد ہے ہمیں پیدا کرنے سے. جو ہماری سوچ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، یعنی جو ہم کامیابی سمجھتے ہیں یا جو آرزو رکھتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، وہ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنوں کی کامیابی جس میں ہے اس میں اور ہماری جو توقعات ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں آرام سے، خوشیوں بھری زندگی اور آرام اور سکون اور تقریباً آرام و آسائش کے ساتھ ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے گھروں میں کتنی آسائشات کے سامان پیدا ہو گئے ہیں. باتھ روم میں دیکھیں، مثال کے طور پہ میں عرض کروں، آسائشات ہیں ہر جگہ. کچن میں آسائشات کی سہولتوں کی فراوانی ہے.
اور آپ کے غسل خانوں میں سہولتیں ہیں، آپ کے لانڈری میں سہولتیں ہیں، ہر جگہ جو ہے آپ کے چولہے جو ہیں وہ بھی، کچن آپ کا سارا آپ دیکھ لیں، یہ ساری آسائشات یعنی آپ نے سجا لی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک گھر ایسا ہو جو آسائشات سے پر ہو، لانڈری ہو، اس میں مشینیں ہوں، آٹومیٹک مشینیں ہوں یا جیسی بھی ہوں، جو جس طریقے سے مشینیں لے سکتا ہے وہ لیتا ہے. اور پھر آگے جو ہے یعنی کچن میں آپ دیکھ لیں قسمہ قسم کی مشینیں ہیں، آپ چاہتے ہیں جو ہر نئی مشین جو آتی ہے وہ آپ لے لیتے ہیں. تو ہم زندگی جس طریقے سے دیکھتے ہیں نا وہ ایک انتہائی غلط تصور ہے ہمارا. ہم زندگی کو آسان انداز میں آسانی سے گزارنا چاہتے ہیں، اور اصل میں ہماری جو تصور ہے زندگی کا، جو دنیا کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم دنیا ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. خوش رہیں، خوش رکھیں، یہ ایک جملہ آپ سنتے ہیں اکثر، بھئی خوش رہا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوشیاں منائے کرو، خوش رہا کرو، یہ بھی نصیحتیں آپ کو سننے کو ملتی ہیں. اور انسان درد، تکلیف، مصیبت اس سے بھاگتا ہے، نقصان سے بھاگنا چاہتا ہے، درد سے بھاگنا چاہتا ہے، تکلیفوں سے بھاگنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ تو یعنی مومنوں کے راستے کا ہار ہیں یہ چیزیں. لیکن یہ سارا مضمون جو ہے سامعین کرام، خلاصہ میری گفتگو کا یہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو پہلی بات کہی ہے مومنوں سے وہ صبر کے بارے میں ہے. صبر کیا ہے، کیسے ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے. لیکن صبر اور شکر یہ دو چیزیں ہیں. تو شکر کے بارے میں تو میں نے بات کی ہے، صبر کے بارے میں انشاءاللہ بات کر لیں گے. لیکن انسان ہم زندگی کو آرام و آسائش کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں. ہمارے خیال میں زندگی، خوشحال زندگی وہ ہے کہ تمام آسائشات آپ کے پاس مہیا ہوں، گھر میں، باہر، اور ایک پرآسائش زندگی اور باسہولت زندگی آپ گزار رہے ہیں. اور پیسوں کی فراوانی ہو، پیسوں کی فراوانی کے لیے پھر آپ بچوں کو ابتدا سے تیار کرتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے انجینئر، پھر آپ سکوپ دیکھتے ہیں، اونچی نوکری، اونچا کاروبار، اونچا، یہ سب کچھ یعنی پیسوں کی فراوانی کے لیے تراکیب ہیں. یہ آپ دیکھ لیں اسکولنگ اور تعلیم کا نظام جو ہے وہ کتنا پھل پھول رہا ہے. مہنگے سے مہنگے اسکول ہیں اور لوگ داخل کراتے ہیں کہ اس سے پیسے آئیں گے. بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے گا، اچھی نوکری ہوگی، اچھا سمجھ جائے گا اور پھر وہ پیسے بنائے گا. اور یہ پیسے بنانے کے چکر میں پیسے کیوں بنیں گے کہ زندگی پر آسائش آپ کی گزرے گی، گاڑی ہوگی، بنگلہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، اور بس آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی تو بس یہی ہے نا کہ یہ میرا بنگلہ، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا کاروبار، یہ میرا کلینک اور یہ میری ہٹی. اس کے علاوہ تو آپ کی کوئی سوچ نہیں ہے نا. بہرحال اس پہ بات کریں گے. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ترجمہ سنا دیں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکریہ ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. سو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.